ہم کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، ہم کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور پھر مر گئے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کا نظام تعلیم۔ دوستو، آج سے کچھ عرصہ پہلے لارڈ مکالی نامی شخص اپنی آڈینس سے کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں ایک ایسا خطہ دیکھا ہے جس خطے میں خوشحالی ہے، ہر طرف خوشحالی ہے، انصاف ہے، عدل ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ تو اگر ہم نے اس خطے پہ قبضہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس خطے کے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا۔ ان کا ایجوکیشن سسٹم اس قدر اچھا ہے کہ وہ نہ تو جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کا مال کھاتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، بلکہ ہر طرف محبت ہی محبت ہے اور سوسائٹی میں خوشحالی ہے۔ تو اسی طرح جب انگریز نے اس سوچ کو لے کے پاکستان میں قدم رکھا، برصغیر میں قدم رکھا، اپنا تعلیمی سسٹم سے انٹروڈیوس کروایا اور اپنا تعلیمی سسٹم لاگو کیا یہاں پہ 1835 میں لارڈ مکالی نظام آیا یہاں پہ، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے انگریزوں کو فالو کرنا شروع کیا، انگریزوں کا تعلیمی نظام حاصل کرنا شروع کیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اسکولز، ہمارے کالج، ہمارے یونیورسٹیز سے لاکھوں کی تعداد میں بچے گریجویٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان لاکھوں کی تعداد بچے جو علم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارا ملک کیوں زوال کا شکار ہو رہا ہے؟ جبکہ یہاں تعلیمی نظام اتنا زبردست دیا گیا ہے ان کا، تو پھر کیوں ہم زوال کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیوں ہمارا ملک دن بدن زوال کی طرف جا رہا ہے؟ ہم بہتری کیوں نہیں آ رہی ہماری طرف؟ دوستو یاد رکھیے گا، آپ ایک خاندان میں بھی رہتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی لو ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، وہاں کا ایک نظام ہوتا ہے اپنا، آپ نے اس کے اکارڈنگ اپنی لائف گزارنی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہاں پہ رہنا پڑتا ہے آپ کو۔ یہ نہیں آپ وہاں پہ اپنی مرضی سے چلیں گے۔ جب آپ اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اس تعلیم کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ خاندان ایک اچھی صحت میں چلتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی اور کے بتائے ہوئے نظام میں چلیں گے تو وہ ملک ہو، خاندان ہو، فیملی ہو یا کوئی چھوٹا سا گھرانہ ہو، وہ ہمیشہ بربادی کی طرف جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوستو، انگریز نے اپنا تعلیمی نظام انٹروڈیوس کروانے کے بعد اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیا، ہمارے اوپر قبضہ کر لیا۔ کس طرح سے قبضہ کیا؟ ہمیں لوٹ لیا گیا، ہمارا سارا سرمایہ ان لوگوں نے کھینچ لیا ہم سے، اپنی طرح طرح کی کمپنیاں انٹروڈیوس کروائی یہاں پہ پاکستان میں اور برصغیر میں۔ اس سے پہلے اپنی طرح طرح کی کمپنیاں جب اس نے انٹروڈیوس کروائی، اس کے بعد دیکھیں اس نے کیسا گیم کھیلا، ہمیں نچوڑ لیا اس طرح سے، مسلمانوں کے ساتھ گیم کھیل دیا انگریز نے۔ کس طرح سے؟ جب اپنی کمپنیاں انٹروڈیوس کروائی تو پھر اس نے وہاں پہ اپنا تعلیمی نظام بھی سب سے پہلے انٹروڈیوس کروانے کے بعد کیا کیا؟ اپنی کمپنیاں لاگو کروائی، کیونکہ اس نے ہم سے کام لینا تھا، ہمیں استعمال کرنا تھا ایز اے ٹول۔ جب اس نے اپنی کمپنیاں بنائی تو اس نے کیا کیا؟ ہائرنگ کی۔ ہم نے ہمارے جو نوجوان، ہمارا جو طبقہ اس نظام تعلیم سے نکلا، جب فارغ ہوا تو وہ اس کمپنی میں جوائن ہو گیا۔ جب اس کمپنی میں آیا تو کس کے لیے کام کرے گا وہ یہاں پہ وہ انگریز کے لیے کام کرے گا، پاکستان کے لیے کام نہیں کرے گا۔ اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جب وہ انگریز کا پروڈکٹ بیچے گا۔ فار ایگزامپل، یہ کمپنی اس پین کو انٹروڈیوس کرواتی ہے تو وہاں پہ بیچنے والا کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا۔ اس کی کمپنی کو فائدہ جب وہ ایک پین سیل کرے گا، اس کی خاصیت بتایا گیا، انگلش میں بتایا گیا، جس طرح کے اس نے ٹول انٹروڈیوس کروائے ہیں، وہ جب اس پین کو انٹروڈیوس کروائے گا تو جب وہ پین سیل ہو جائے گا تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ انگریز کو ہوگا۔ 80% کس کو جائے گا؟ انگریز کو۔ 10 یا 20% سے بھی کم اس بندے کو جائے گا۔ ایک یہ نظام تعلیم ہے دوستو۔ ایک ہمارا نظام تعلیم تھا جس میں ہماری خوشحالی تھی، مسلمان عروج کا شکار تھے، مسلمانوں میں خوشحالی تھی۔ نظام تو دیکھ لیا اب لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں، لیکن یہ ملک پھر بھی زوال کا شکار ہے، صرف اور صرف اس نظام تعلیم کی وجہ سے۔ دوستو، ہمارے بڑے تو اس پر بالکل غور و فکر نہیں کر رہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نظام تعلیم کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو اسلامی نظام تعلیم پہ ہوگی، تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اکبر الہ آبادی نے بھی کیا خوب کہا، احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور پھر مر گئے۔